الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. محترم حاضرین مجلس، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ہماری اور آپ کی زندگی میں پھر سے ایک بار رمضان المبارک کی یہ بابرکت سعادتیں اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمایا. الحمدللہ ہم اور آپ رمضان المبارک کی مصروفیات سے فارغ ہو کر کے آج الحمدللہ عید الفطر کی ادائیگی کے لیے یہاں پر اس کھلے میدان میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے، کیونکہ میرے پاس بہت مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں کروں گا، بلکہ اس مناسبت سے کچھ میسیج، کچھ پیغامات اور کچھ نصیحتیں دے کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. لہذا میں ہمارے تمام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام جو ہے صبر کے ساتھ، جس طرح سے رمضان کے مہینے کو آپ نے گزارا ہے، اسی طرح سے ایک 5-10 منٹ آپ صبر کے ساتھ بیٹھیں، ادھر ادھر نہ کریں، کیونکہ سننے والوں کی بھی توجہ ادھر ادھر جاتی ہے. تو لہذا آپ تمام حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھیں اور پوری نصیحت اور پورا پیغام سن کر کے آپ اٹھ کر کے جانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عید کی سعادتیں، خوشیاں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے، تمام عالم اسلام کو اللہ رب العالمین نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو آیا، یہ تربیت کا مہینہ تھا. یہ مہینہ ہماری اور آپ کی جو ہے پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر ہم کو اور آپ کو تربیت کرنے کے لیے آیا تھا. رمضان المبارک نے جو سب سے بڑی تربیت ہماری اور آپ کی وہ ہم کو اور آپ کو تقوی سکھایا. تقوی، اگر اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ رمضان المبارک نے ہم کو اور آپ کو دو بڑا پیغام اور دو بڑی تربیت ہماری اس نے کی. کیا؟ ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد، یعنی ان دونوں چیزوں کو کیسے بیلنس کرنا ہے اور ان دونوں چیزوں کو کیسے توازن میں رکھنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ حقوق اللہ میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ حقوق العباد میں بڑے کوتاہ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ حقوق العباد میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن حقوق اللہ میں بڑے کوتاہ ہوتے ہیں. ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ہم نے تلاوت قرآن کی، ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے دعا اور مناجات کیے، یہ گریہ و جاری کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں حقوق اللہ ہے. اور اسی طرح سے رمضان کا بھوک، ہم نے صدقہ و خیرات جو مسکین اور غریبوں کو کیا، ابھی ہم آنے سے پہلے تک جو صدقۃ الفطر ہم نے ادا کیا. اور اسی طرح سے رمضان
رمضان المبارک کے اندر وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے ان لوگوں کی طرف سے جو غریب اور مسکین کو فدیہ ادا کیا گیا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حقوق العباد ہے۔ آپ انبیاء کرام کی زندگیوں کو، قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان ساری چیزوں کا خلاصہ آپ کو یہی دو چیز ملے گا۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ابتدائی زندگی سے لے کر انتہائی زندگی کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ابتدائی وحی کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل نازل کر کے آپ سے کہا، اللہ رب العالمین نے قم اللیل الا قلیلا، یعنی آپ رات کو اٹھ کر تہجد کی پابندی کرے، یہ حقوق اللہ تھا۔ تو دوسری طرف ابتدائی آیتوں میں، ابتدائی سورتوں میں سورۃ الضحیٰ نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، کہ اے نبی آپ یتیم کو مت جھڑکیے، آپ مانگنے والے کو مت ڈانٹیے، کیونکہ یتیم پہلے سے دکھی ہے، پہلے سے پریشان ہے، پہلے سے وہ زخمی ہے۔ یہ حقوق العباد کے تعلق سے کہا گیا۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ آخری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بستر مرگ پر تھے، آخری نصیحت اور آخری وصیت امت کو آپ دے رہے تھے، آپ نے کیا کہا؟ الصلاۃ 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 کہہ کر کے آپ نے حقوق اللہ کو واضح کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ملکت ایمانکم، غلام اور لونڈیوں کا خیال کرنا، یہ بات کہہ کر کے آپ نے حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کے اندر سب سے بڑا جو حق ہے وہ اللہ کا حق ہے، حق اللہ ہے، جسے ہم کلمہ توحید کی شکل میں، لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کھلی کائنات میں آپ دیکھو کہ اللہ نے بے شمار نشانیاں اللہ نے توحید کی دی ہے، اور قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت جو ہے آیت الکرسی، اس کے اندر آپ دیکھو توحید کی ساری دلائل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اس کی عظمت اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ میرے بھائیو، قرآن مجید سورہ بقرہ کا سب سے پہلا حکم اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو دیا وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ میرے بھائیو، ہم نے آپ نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اعمال صالحہ کیا، یاد رکھو اپنے اعمال صالحہ کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ ایک انسان پوری زندگی اعمال صالحہ کرتا ہے، اور اگر زندگی کے ایک حصے میں اگر وہ یہ کہہ دے یا رسول اللہ المدد، پوری زندگی اس کی گئی، پوری اعمال اس کے ضائع ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے، یعنی شرک کرنے والے بندوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان اللہ لا یشرک بہ ان یغفر، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا ہم آج دیکھتے ہیں کتنے ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والے، لیکن ان کی زندگیوں میں آپ دیکھو کیسا شرک داخل ہے، کیسی بدعمالیاں ان کی زندگی میں داخل ہے، ان کو کچھ ان کے اعمال کا ملنے والا نہیں ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان رمضان کی ساری عبادتیں کر لے پوری خلوص للہیت کے ساتھ، لے خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، لیکن اس کے دل میں اگر شرک ہے، اس کے دل میں ولی اور اولیاءوں کی محبت اور اس سے مانگنے کی تڑپ اگر ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے سامنے اگر دست دراز کرتا ہے، اس کو مشکل کشا سمجھتا ہے، یقین مانے کہ اگر اس عمل پہ اس کی موت ہو، سارا عمل اس کا ضائع ہے، سارا عمل اس کا ضائع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا، ایسے لوگوں کے اعمال کی کوئی اوقات نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کے پاس۔ اور اللہ نے سورہ غاشیہ کے اندر کہا عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، ایسے لوگوں کو ان کی محنت کا بدلہ کے بجائے گرم کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے پیغام کا یہ پہلا حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور میرے پیغام کا دوسرا حصہ جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ حالات حاضرہ سے متعلق باتیں۔ میرے بھائیوں، آج ملک کے اندر جو حالات نفرت کے بنے ہوئے ہیں، اس نفرت کے ماحول میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان پریشان ہے،
اس نفرت کے ماحول میں ایک مسلمان پریشان ہے، اپنے آپ کو لے کر کے، اپنے فیوچر کو لے کر کے، اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے ایمان و عقیدے کو لے کر کے۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنی چاہیے؟ ایسے حالات میں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھتے ہیں جو ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، اس کے اندر ہم کو اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ نفرت کے ماحول میں اس نفرت کو ختم کرنے والی اگر کوئی طاقت اور قوت ہے تو وہ محبت کی طاقت اور قوت ہے۔ محبت کے ذریعے سے، اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے ان تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ بتاؤ کہ مکے کی 13 سالہ زندگی میں 3 سال مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، مکمل طور پر سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ کیسے حالات سے مسلمان گزرے، باوجود اس کے کہ ایسے حالات میں آسمان سے جو آیت نازل ہوتی ہے، کون سی آیت نازل ہوتی ہے؟ آسمان سے آیت نازل ہوتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ کردار پر آپ فائز ہیں، لہذا آپ اتنے اعلیٰ اخلاق کے تھے جو ایک مرتبہ آپ سے مل لیتا، جو ایک مرتبہ آپ سے بات کر لیتا، وہ آپ کا ہو کر کے رہ جاتا۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، ابو رافع رضی اللہ عنہ مسلمان مشرکوں کی طرف سے ایک سفیر بن کر کے آتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اب واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رافع، ابو رافع، تمہیں جانا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک سفیر کی حیثیت سے آئے ہو، جب تمہارا یہ مقام ختم ہو جائے پھر تم اس کے بعد آ جانا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، ایسے ماحول میں آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ اس دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو ہم کو پورے خلوص للہیت کے ساتھ کرنا ہوگا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہوگا۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پر کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے تمہارے دشمنوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری محافظت کرے گا۔ لہذا آج اس معاملے کے اندر ہم بہت زیادہ کوتاہ ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے نوجوان بھائیوں اور دوستوں کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ میرے نوجوان، دین کو سیکھو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کے اندر غلط قسم کی عادات، نشہ، ڈرگس، ان تمام چیزوں کی بلا اور مصیبت سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہاں پر خواتین اسلام بھی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، اپنے آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات بدنام ہو۔ میرے بھائیوں، ہم حالات کے حساب سے آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی کہیں گے کہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو ہیں فلسطین اور غزہ کے بھائیوں کے حالات کو ہم جان رہے ہیں۔ ہم نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینوں کو الحمدللہ بہت اچھے سے ہم نے گزارا، اللہ کا یہ احسان ہے، لیکن تصور کرو ان کی سحری کے وقت اوپر سے بارود گرائے جا رہے تھے، ان کی افطاری کے وقت ان کے اوپر بارود گرائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے پاس اپنا گھر نہیں، ماں باپ نہیں، کوئی اپنوں کو کھو دیا، کوئی پورا خاندان کھو دیا، معصوم ننھے منھے بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، کوئی ہاتھ سے معذور، کوئی پیر سے معذور، کوئی آنکھوں سے معذور، کوئی پوری طرح سے معذور۔ اللہ اکبر، ظالموں نے ظلم کی حد کر دی۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو ہیں اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھو، انہیں دعاؤں میں یاد رکھو۔ ایک مسلمان ایک جسم اور جان کی مانند ہے، دنیا کے کسی کونے میں ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کا درد، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ لہذا آج دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ سارے کے سارے ظالم یا اللہ رب العالمین کے حضور جو ہے مسئول ہوں گے۔ لہذا ہم کم سے کم دعا تو ان کے لیے کر سکتے ہیں، لہذا ان کے حق میں ہم اور آپ دعا کریں میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، میرا وقت مکمل ہونے کو ہے، آخری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت سارے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا، حلال کام جو اللہ نے حکم دیا تھا صرف وہی کام ہم نے کیے ہیں، بقیہ 11 مہینے بھی ان تمام چیزوں کے میرے بھائیوں
भाइयों हम पाबंदी करें। और इसी तरह से शव्वाल के इस महीने की 6 रोजे की बड़ी फजीलत है। अगर कोई आदमी ये 6 रोजा रखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको साल भर रोजा रखने का अजर व सवाब है। लिहाजा इसका भी एहतिमाम किया जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अहब्बुल अमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल, अगर अमाल थोड़े ही हो लेकिन उस पर दवाम बढ़ता जाए, अल्लाह ताला को ये अमल बहुत ज़्यादा पसंद है। लिहाजा मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमने जो रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में इबादत किए हैं, अल्लाह अपने फضل से उसे कबूल कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन सियामना व क़ियामना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना। और मेरे भाइयों, ईद का ये दिन खुशी का दिन है, खुशी का इजहार होना चाहिए। एक दूसरे से मिले, सहाबे किराम मिला करते थे, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहा करते थे। आज खुशी के मौके पर मेरे भाइयों अपने दिलों में जो नफरतें हैं, दुश्मनियां हैं, ये दुनिया है, यहाँ पर तकलीफ होती है एक दूसरे से। जन्नत में एक दूसरे से तकलीफ नहीं होगा। लिहाजा अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनों को माफ करो, अपने दिलों को पाक करो। हम और आप आखिरी अशरे में बार बार इस दुआ को पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह से माफी तलब कर रहे हो, अल्लाह से अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे तो तुम्हें अपनों को माफ करना होगा। अल्लाह ने कहा वल्यअफ़ु वल्यस्फ़हु अला तुहिब्बून, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे तो तुम अपने अजीज व अक़ारिब को, अल्लाह की मखलूक को माफ करने की कोशिश करो। तो लिहाजा मेरे भाइयों हम एक दूसरों से मिले, मुबारकबादियाँ दे और एक दूसरों के खबर हाल को मालूम करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमने जो भी आमाल सालिहा की है अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। अल्लाह यहाँ जितने बैठे हैं अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। हमें से जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए आजिला कामिला नसीब फरमा दे। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे। हमारे नौजवान जो बेराह रवी के शिकार हैं अल्लाह उन्हें राहयाब बना दे। इसी तरह से मेरे भाइयों मुसलमान जहाँ कहीं भी है, जिस जगह भी है, अल्लाह उन तमाम की मदद फरमा। जहाँ कहीं भी दुश्मनान इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं अल्लाह उनकी मकर को उन्हीं की तरफ लौटा दे। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अल-मुस्लिमीन फी कुल्ली मकान, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अल-मुस्लिमीन फी कुल्ली मकान, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल अश-शिर्क वल मुशरिकीन व अज़िल्ल अश-शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फी गज़्ज़ा व फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फी गज़्ज़ा व फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। मेरे भाइयों हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस साल या इस महीने में बहुत सारे अपने अजीज व अक़ारिब और रिश्तेदार को खोया है। अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, उनके कब्र को कुशादा फरमा दे जो मुसलमान भाई बहन इस दुनिया से चले गए हैं। इसी तरह से कुछ लोग, कुछ हमारे ज़िम्मेदार जिन्होंने इन्हीं कौम के लिए बड़ा काम किया, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें। जैसे कि जनाब यूके कासिम साहब, MG मोहम्मद साहब और इस्माइल शाफ़ी हैं, हाइको मुहिउद्दीन हाजर, अबूचा और नज़ीर अहमद, और इसी तरह से जितने भी हमारे कौम के लीडर, हमारे कौम के रहनुमा जो लोग भी इस दुनिया से चले गए अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों इसी तरह से रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में एक 6 साल का मासूम बच्चा, उसकी वफ़ात हुई थी। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला उनको और उनके साथ जिनके भी रिश्तेदार वफ़ात पा गए अल्लाह उन तमाम को सब्र जमील अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब फरमाए। आखिर में मैं आप तमाम से दर्दमंदाना एक अपील करते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करके अपनी जगह लेता हूँ। मेरे भाइयों हम और आप जहाँ पर बैठे हैं, आपके पीछे जो मस्जिद है सलफ़ी मस्जिद कुदरुली, अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद ने दावत और तबलीग का कितना बड़ा काम किया है आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके पीछे यहाँ के ज़िम्मेदारों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी मेहनतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मदरसे की जगह तंग हो रही थी, लिहाजा आप
पलट कर जाते हुए आप देखेंगे आपके पीछे कि ऊपर जो है 6000 स्क्वायर फीट पर मदरसे के बच्चों के लिए क्लासेस बनाए जा रहे हैं। तकरीबन 60 लाख से ज़ायद का प्रोजेक्ट है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि ये मदरसे हमारे इस्लाम की हिफाजत का जरिया है। ये मदरसा जहाँ हमारे बच्चे ईमान और अक़ीदे को सीखते हैं, और यहाँ पर अक्सर ऐसे बच्चे जो 200 से ज़ायद बच्चे ऐसे आते हैं जिनके घराने में शिर्क व बिदअत है, ऐसे बच्चे आकर के किताब व सुन्नत सीख कर जाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, ख़वातीन इस्लाम, सदका व खैरात की शरीयत ने बड़ी फजीलत बयान की है। इसके ज़रिए अल्लाह राज़ी होता है और अल्लाह ताला बंदों की हिफाजत करता है। हमने ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे मेरे भाइयों और मेरी बहनें, कोई भी खाली हाथ ना जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। लिहाजा हम और आप जो है जाते हुए जितना भी अल्लाह तौफीक दिया है ज़रूर जाते हुए दे करके जाएं। स्कैनर भी है, जिम्मेदार भी है। हमें यहाँ ऐसे ऐसे लोग अल्लाह वाले मौजूद हैं, अगर वो चाहें तो पूरी जिम्मेदारी अकेला उठा सकते हैं। आगे बढ़ें और जिम्मेदारों से मिल करके, अगर आपके पैसे का एक ईंट भी लग जाता है, एक पैकेट सीमेंट भी लग जाता है, याद रखो जब तक ये काम होता रहेगा, जब तक दीन का ये काम होता रहेगा, आपके लिए तो शय आखिरत होगा। लिहाजा ख़वातीन इस्लाम भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर ताउन करें, हमारे मर्द हज़रात भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, कोई भी खाली हाथ ना जाए। अल्लाह ताला आपके दिए हुए माल को अल्लाह कबूल करे, अल्लाह बक़िया माल में अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपकी जान की, माल की, अल्लाह तमाम चीज़ों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला रमज़ान के बाद दीन पर साबित कदम रखे, ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करने वाला इंसान बनाए। अल्लाह ताला हम गुनहगारों को अपने फजल से अल्लाह तो माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला तो मुसलमानों के हालात को अल्लाह दुरुस्त फरमा दे, मुसलमानों को सही मानों में मुसलमान बन करके ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। बहैसियत मुसलमान जो भी जहाँ भी जिस जगह पर भी है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं भी तेरे दीन की दावत व तबलीग की अल्लाह काम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उन तमाम को कबूल फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।